بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا، اور دوسرا بیٹا قبلیائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعۃ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو کہ اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کیا، بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی رہیں اور بربادی پھیلاتے ہوئے فلسطین میں پہنچ گئیں۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا، اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو ایل خانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا، اور اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید سے شام پر حملہ کیا، لیکن 1250 میں حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں ایل خانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبغہ مارا گیا۔ قطبغہ کے مرنے کے بعد مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مقام کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک اور ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں۔ اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا۔ بغداد میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ایک کہانی ہے جو بہت ہی مشہور ہوئی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بغداد پر تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ دختر ہلاکو نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی بولی، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو شہزادی بولی، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم پر
ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا ہے؟ عالم بولا یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی بولی تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم بولا نہیں شہزادی، نہیں۔ شہزادی کیسے؟ عالم بولا تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی ہاں دیکھا ہے۔ عالم کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم بولا اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ آنے کو تیار ہی نہ ہو تو چرواہے کیا کرتا ہے؟ تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی بولی وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم تو آپ تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے، اس کی اطاعت پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ مولانا رومی کا بھی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے شہر کونیا کو ہلاکو خان کے قتل عام سے بچایا تھا۔ اللہ کے ولی کو کبھی کوئی آفت پریشانی نہیں کرتی تھی، کوئی بھی آفت پریشان نہیں کرتی تھی تا وقت کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات کی شاہد ہے کہ اولیاء اللہ کی جان لینے کے در پہ دشمن خود مصیبتوں کا شکار ہو جاتے تھے اور ان کی عقلیں خبت ہو جایا کرتی تھی۔ جب ہلاکو خان قہر بن کر بغداد اور تبریز تک پہنچا تو وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کونیا پر بھی جلغار کرنا چاہتا تھا، مگر مولانا روم کے جلاد نے اس کے سپاہیوں کو بے خود کر دیا تھا۔ یہ ولی اللہ کی شان ہے کہ زہر، تلوار، آگ اور تیر بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ 13ویں صدی میں ہلاکو خان کے سپہ سالار بیجو خان نے کونیا پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں اطراف میں پھیلا دیں اور اہل شہر تنگ آ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس قہر کو شہر برباد ہونے سے روک دے۔ مولانا رومی نے ایک ٹیلے پر جو بیجو خان کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا جا کر مصلی بچھا دی اور نماز پڑھنی شروع کی۔ بیجو خان کے سپاہیوں نے جب مولانا رومی کو دیکھا تو تیر چلا کر آپ کو شہید کرنا چاہا مگر کمانیں کھینچ نہ سکے۔ آخر گھوڑے دوڑائے تاکہ تلوار سے قتل کر دیں لیکن گھوڑے بھی جگہ سے نہ ہلے۔ تمام شہر میں غل غپاڑہ پڑ گیا۔ سپاہیوں نے بیجو خان سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر اس نے خیمہ سے نکل کر خود مولانا روم پر کئی تیر چلائے مگر ایک بھی تیر مولانا روم کو جا کر نہ لگا۔ بیجو خان گھبرا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا لیکن پاؤں نہ اٹھ سکے۔ آخر محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس طرح مولانا رومی کا شہر کونیا ایک ولی اللہ کی برکت اور فیض سے قیامت صغری سے بچ گیا۔